جی السلام علیکم جی عبید عرض کر حقیقت حق سچ اور انصاف یہ اپنی جگہ پہ بڑا تلخ اور پکا ہو اٹل ہو، اس میں کوئی گنجائش یا کمپرومائز نہیں ہوتا۔ دو جمع دو برابر چار، یہ حق ہے۔ اس میں آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے، کمپلسیٹ نہیں کر سکتے۔ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ دو جمع دو برابر چار ہے، اور ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ دو جمع دو برابر چھ ہے۔ اچھا، ان دونوں کا آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے۔ تیسرا بندہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی آپ اس کو دو جمع دو پانچ کر دو۔ اچھا، جو چھ پہ ہے نا اس کو تو وارہ کھا جائے گا کہ وہ اس میں کمپرومائز کر لے۔ وہ باطل پہ ہے، اس کو پھر بھی اس کا مقصد حل ہو جائے۔ اچھا، جو دو جمع دو چار پہ ہے نا اس کے پاس کوئی آپشن نہیں، ایون دین 3.999 کر لیں یا 4.11 کر لیں، وہ ادھر سے ہل جائے گا تو وہ بھی باطل پہ آ جائے گا۔ اب فیصلہ کرنے والا کہے گا کہ یار تم بڑے ضدی ہو، یہ تم مان ہی نہیں رہے، دیکھو نا وہ نیچے آ رہا ہے تو تم بھی ذرا کمپرومائز کرو۔ اچھا، اب وہ کمپرومائز کیا کرے؟ اس کے پاس گنجائش ہی نہیں، وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ذرے ذرے کا حساب ہوگا، باطل کا بھی اور حق کا بھی، شر کا بھی اور خیر کا بھی۔ ہمارے معاشرے میں بڑی دوڑ لگی ہوئی، بڑی ریس۔ اس ریس کو اللہ تعالیٰ ہوس کہہ کے پکارتا ہے اور ساتھ ہی بتاتا ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں۔ سیدھا سیدھا اصول بتاتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اگر آپ اپنی ضرورت تک رہو گے تو کوئی مسئلہ نہیں بنے گا، آپ خوش رہو گے۔ لیکن اگر آپ ضرورت سے باہر جاؤ گے، تکاثر میں پڑو گے، ریس میں پڑو گے، مقابلے میں جاؤ گے، تو پھر اس کا کوئی اختتام، حد، منزل نہیں ہے۔ وہ جیسے جیسے آپ بڑھتے جائیں گے، جیسے جیسے حاصل کرتے جائیں گے، ویسے ویسے آپ کی بھوک بڑھتی ہے۔ اچھا، اس کو کس طرح ہم سمجھتے ہیں؟ کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے ایگزیکٹ ہم غور کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں،
فکر کرتے ہیں، تاریخ سے سیکھتے ہیں، دوسروں کو دیکھتے ہیں۔ اچھا، کامیابی کا پیمانہ اقتدار، دولت، شہرت، یہ ابھی اس دنیا میں جو خوشی کا پیمانہ، کامیابی کا پیمانہ ہے، اس کو اسی میں ہی ناپا جاتا ہے۔ آپ کے پاس پاور کتنی ہے، آپ کے پاس پیسہ کتنا ہے، آپ کے پاس شہرت کتنی ہے۔ اگر ہم اس سے ذرا سبق حاصل کرنا چاہیں، دیکھنا چاہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے اس کو پھر ہم ڈائگنوز کرتے ہیں صحیح ثابت اس کو کرنے کے لیے، یا اس کو سیکھنے کے لیے، یا اس کو پرکھنے کے لیے، تو ہم غور کرتے ہیں۔ ظہیر الدین بابر 1526 میں کابل سے ادھر آئے۔ لیڈر وہ بڑا کمانڈر بہت مشہور تھا، لیکن اس نے عرصہ تھوڑا پایا۔ اچھا، ظہیر الدین بابر بذات خود ایک قابل آدمی، قابل تھا، تو اسی لیے اس نے فتح کیا۔ اس نے فتح کس طرح کیا، اس کو ہم آج کے تناظر میں دیکھتے ہیں۔ جیسے مغرب کے پاس، اسرائیل کے پاس ہمارے مقابلے میں ٹیکنالوجی زیادہ ہے، ان کی ٹیکنالوجی زیادہ ہے، ترقی انہوں نے زیادہ کی۔ ان کے جو مشینیں وہ کباڑ میں پھینک دیتے ہیں۔ ایگزامپل آپ یہ اس کا لے لیں، زراعت کا، کہ جو مشینیں وہ کوڑا کباڑ کرکٹ میں پھینک دیتے ہیں، وہ ہم لے آتے ہیں ادھر، ان کو صحیح کر کے ان کو استعمال کرتے ہیں۔ جو باقی ہے جانوروں کے لیے، بھینسوں کے لیے، گاؤں کی گائے، بھینس، بھیڑ، بکریاں، ان کی جو فارمنگ ہے وہ ان کی بہت ہائی لیول کی ہے، اور ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں، ان کی مشینری۔ اسی طرح جب بابر آیا تو بابر سے پہلے ابراہیم لودھی، اس کی حکومت تھی برے صغیر، تو برے صغیر میں اس کی حکومت تھی جو، تو اس وقت وہ گھوڑے، تلواریں، ہاتھی رکھتے تھے۔ تو بابر نے برے صغیر میں توپ خانے کو انٹروڈیوس کرایا۔ پانی پت کی جو جنگیں ہوئی ہیں، پانی پت کی جو جنگ ہوئی ہے، تو اس میں جو توپیں استعمال کی ہیں بابر نے، تو وہ ادھر سے اس کے گھوڑے، جانور، ہاتھی تھے، وہ بدک گئے، تو انہوں نے خود ہی اپنی فوج کو کچل دیا، اپنا نقصان خود ہی ان سے ہو گیا۔ 1530 میں اس کا بیٹا ہے ہمایوں، وہ بیمار ہو جاتا۔ ہمایوں قابلیت میں بابر سے کم تھا، لیکن وہ شفقت پدری ہے، باپ کی محبت ہے، وہ دعا کرتا ہے کہ اے باری تعالیٰ، وہ جو صدقہ کے وہ طریقے ہیں، وہ 2-4 7 پھیرے چار پائی کے لگاتا ہے اس کے بیمار ہو، کہ یہ بیماری آپ میری زندگی آپ اس کو دے دیں، اس کو صحیح کریں۔ تاریخ میں یہی ہے کہ وہ تھوڑی دیر بعد بابر جو ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے،
اور ہمایوں ٹھیک ہونا چاہیے. 2-3 دن کے اندر بابر وفات پا جاتے ہیں اور ہمایوں سے کتنی دولت، شہرت، اقتدار، لیڈرشپ، کمانڈنگ کے باوجود آپ جو مرضی کہہ لیں، بابر کی اپنے بیٹے کے لیے یہ محبت بے مثال ہے. ورنہ اس لیول کے لوگ انسانوں سے، اولاد سے، بیوی سے، رشتہ داروں سے محبت اس طرح کی نہیں کرتے ہیں. یہ میں ابھی آپ کو ثابت کر دوں. جی، السلام علیکم.